نہیں، میں محسوس کرنا چاہتی ہوں فراز صاحب، میں اس اندھیرے کی مجبوری اور تنہائی کو پانا چاہتی ہوں جو ایک مردہ شخص اپنی قبر میں رہ کر محسوس کرتا ہے۔ کتنا بڑا عذاب ہے وہ اندھیری تنہائی، پھر اعمال کا خوف، سزا کا ڈر بھی۔ اللہ کے مہربان ہونے پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے عمر بھر نیکی کہاں کمائی ہے جو قبریں روشن ہوں؟ ہمیں بھی تو اپنے اعمال کے حساب سے ایسی اندھیری قبروں کا حصہ بننا پڑے گا۔ مہا نے جیسے دل کی بات کہی، لیکن فراز کو ایک خوف نے دبوچا تھا۔ پلیز اسٹاپ اٹ مہا، تم نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یار، زندگی کو پانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ موت برحق ہے، لیکن اس مصیبت میں موت کا اس طور تذکرہ وحشت میں مبتلا کر رہا ہے۔ سو چپ رہو۔ کیوں آپ مرنے سے ڈرتے ہیں فراز صاحب؟ مہا کو جانے کیوں لطف آیا تھا اس کے بے ساختہ سوال پر۔ فراز لمحہ بھر کو ہڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا، زندگی سے سبھی کو پیار ہوتا ہے مہا، مرنا کون چاہتا ہے جوانی میں نے یہ کب پوچھا؟ میرا سوال تھا آپ موت سے ڈرتے ہیں۔ وہ واقعی ہنس اٹھا رہی تھی۔ اس بار فراز اس کی سوچ کو پا گیا تھا، سو سچ بولا تھا۔ ہاں، میں موت سے ڈرتا ہوں مہا، میں نے اپنی زندگی میں ابھی کچھ نہیں دیکھا اور میں چاہتا ہوں اپنی ماں کی تمام آرزوئیں پوری کروں، ان کی خدمت کروں، ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں۔ یہ سب ایک لمبی زندگی میں ممکن ہوگا اور لمبی زندگی پانے کے لیے موت سے بچنا ضروری ہے، بس اسی لیے ڈرتا ہوں موت سے۔ ہاں، ناگہانی موت سے ڈرنا ہی چاہیے، زندگی بہت قیمتی ہے اور صرف ایک بار ملتی ہے، سو زندگی کی حفاظت کرنا بھی نیک عمل ہوگا۔ میں آپ کو ایک لمبی زندگی کی دعا دیتی ہوں فراز، اللہ کرے آپ آنٹی کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی پائیں۔ وہ بہت خلوص سے بولی تھی۔ فراز جذباتی سا ہو گیا، گلوگیر لہجے میں بولا، میری خوشیاں میری ماں کے دم سے ہیں مہا، تم نے سچ مچ مجھے بہت مکمل دعا دی ہے، میں اسی لیے تمہیں تھینکس کہنا چاہتا ہوں۔ پلیز تھینکس نہ کہیے، ماں کی محبت اور اس کی گود ہر بچے کے لیے دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، خواہ بچے ہماری طرح بچپن کے ادو سے نکل آئے ہوں۔ سچ بتاؤں تو میں بھی زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے اس طرح جدا ہوئی ہوں۔ میں نے کبھی امی کو تنہا نہیں چھوڑا، بھائی امی سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں اپنی امی کے ساتھ سانس لیتی ہوں، میں بہت جذباتی ہوں امی کے لیے، جانے وہ کیسے رہ رہی ہوں گی میرے بغیر۔ ماں کی آنکھیں اشکوں سے ڈبڈبانے لگی تھیں۔ فراز بھی چپ سا ہو کر اس کی جذباتیت کو محسوس کر رہا تھا اور وقت جیسے تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کچھ اور تاریک ہو گئی تھی۔ پھر کچھ پل کی خاموشی کے بعد فراز ہولے سے کھنکارا تھا اور اس کی آواز نرمی سے مہا کی سماعت میں اتری تھی۔ میں تمہاری دلی کیفیت جان سکتا ہوں مہا، پر کچھ کہوں گا نہیں، بس کوشش کروں گا کہ تم یہاں سے فوراً نکلو اور کسی بھی طرح اپنی امی تک پہنچ جاؤ۔ میں یہ بھی جانتا ہوں مہا، تمہاری امی خود سے ہار گئی ہوں گی، بیٹی کا اغوا کسی ماں سے سہا نہیں جا سکتا، وہ کس کس کو جواب دیں گی۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، مہا نے رخسار پر ڈھلک آنے والے اشک دوپٹے میں سمیٹ لیے تھے۔ جانے کون کیا کہے گا میرے بارے میں، اچھی بری تمام باتیں، صرف امی کو نہیں، اب تو مجھے بھی عمر بھر سننی پڑیں گی۔ میں یہاں سے بچ کر اپنے گھر پہنچ گئی بھی تو دنیا کے تانے اور ان کی سوچ کے نشتر میرے وجود کو نوچ ڈالیں گے اور بقول آپ کے میرا کردار بھی دنیا کے سامنے مشکوک ہو جائے گا۔ میں پاکیزہ ہو کر بھی اپنی عزت پر حرف آتے روک نہ سکوں گی، کیونکہ اغوا شدہ لڑکی ہوں میں۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، فراز نے گہری سانس بھری تھی۔ دنیا کے لیے کسی کا دکھ ایک تماشے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آج کا سب سے آسان کام کسی مظلوم پر انگلی اٹھانا اور بہتان تراشی کرنا ہے، اور یاد رکھو مہا، یہ کام ہم سب کرتے ہیں۔ آئی ایگریڈ، مہا نے دوبارہ اشک صاف کیے تھے۔ میں بھی یہی سمجھتی ہوں فراز صاحب، ہم سب ایک دوسرے کے مجرم ہیں۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر شاید سبزہ تھا، کیونکہ جھینگر کی آواز اطراف میں شور مچا رہی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ دونوں اس اندھیرے کمرے کے قیدی بنے بے بس باتوں میں ہی ایک دوسرے کے جذبات محسوس کر رہے تھے۔ اس خاموشی میں اچانک فراز نے ایک بہت ذاتی سوال پوچھ لیا تھا، مہا آر یو انگیجڈ؟ آئی مین کوئی منگنی وغیرہ؟ جی، مہا نے فراز کی بات کو کاٹ دیا تھا، میں اپنے تایا ذات سے منسوب ہوں۔ او نو، فراز نے تعصب کا برملا اظہار کیا، کیا تمہاری کڈنیپنگ سے اس بیچارے پر کیا گزری ہوگی؟ نہیں فراز صاحب، وہ یہاں نہیں ہے، انہیں اس بارے میں شاید کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ کیا اخبار اور ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتا وہ شخص؟ دیکھتے ہوں گے، میرا مطلب تھا وہ یہاں پاکستان میں نہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں، اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد شاید اگلے سال تک لوٹ سکیں گے۔ میری تائی امی البتہ لاہور میں رہتی ہیں، اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ۔ مہا نے وضاحت کی تو فراز کا اگلا سوال چلایا تھا، اور تمہارے تایا؟ وہ حیات نہیں ہیں، انہیں گزرے کئی سال ہو چکے، فالج کے مریض تھے وہ بیچارے۔ اوہ، آئی ایم سو سوری، تو پھر تمہارے منگیتر اور اس کی بہنوں نے باپ کے بغیر ہی زندگی گزاری ہوگی؟ جی، تائی نے ہی پالا پوسا ہے انہیں، سب کو اچھی تعلیم دی۔ دراصل تایا کی ذاتی جائیداد بہت ہے، تائی اور ان کے بچوں نے کبھی سفر نہیں کیا، انہیں دنیا کی ہر نعمت حاصل رہی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ فراز کی دلچسپی غیر معمولی تھی۔ اور تمہاری شادی کب ہوگی مہا؟ ان کے وطن لوٹنے کے بعد ہی شادی کی فائنل ڈیٹ ہوگی، ابھی کافی وقت پڑا ہے۔ تم نے نام تو بتایا ہی نہیں اپنے فیونسی کا، وہ یوں ہی برصغیر تذکرہ پوچھ رہا تھا۔ مہا کو الجھن سی ہوئی، لیکن جواب اسے دینا پڑا۔ بلال آصف نام ہے ان کا، آصف میرے تایا ہیں۔
دلچسپ امر یہ ہے کہ تائی کا نام بھی آسفا ہے۔ واؤ کیا اتفاق ہے، وہ ہنس پڑا تھا اور اس کی بے ساختہ ہنسی نے ماہا کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن فراز کا اگلا سوال خاصا سنجیدہ تھا۔ ماہا تمہارے والد بھی حیات نہیں ہیں، تم تایا کی کمی یقیناً محسوس کرتی ہوگی۔ نہیں، مجھے تایا کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی فراز صاحب، اسی لیے کہ میں نے اپنے بچپن میں بھی انہیں بہت کم دیکھا تھا۔ جب میں چھوٹی تھی تبھی وہ راولپنڈی شفٹ ہو گئے تھے، وہاں تایا کا سسرال تھا۔ میری تائی امی خاصے متومل گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والدین نے تایا کو گھر داماد بنا کر بڑی عزت اور محبت کے ساتھ رکھا تھا۔ جب پاپا کی ڈیتھ ہوئی تو تائی اور تایا کافی عرصے بعد برسہ دینے آئے تھے۔ پاپا اور تایا میں بہت دوستی اور یگانگت تھی، مگر تائی کو میرے پاپا کو زیادہ پسند نہ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تایا کو پاپا سے زیادہ میل جول رکھنے نہ دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ پاپا کے بعد جب وہ ہمارے یہاں آئے تو تائی کے اصرار پر ہی مجھے بلال سے منسوب کیا گیا تھا۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی۔ بلال کو بھی میں نے تبھی دیکھا تھا، ان دنوں وہ 9ویں جماعت میں تھے۔ میری منگنی کی رسم پاپا کی موت کی وجہ سے بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ تائی نے اپنی انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ میں تھما دی تھی اور یوں مجھے بہو بنانے کا آفیشیل اعلان کر دیا تھا۔ اس منگنی کے بعد وہ لوگ بس ایک بار ہمارے گھر آئے تھے، پھر ایک لمبا گیپ آ گیا تھا اور اسی گیپ کے دوران تایا کا انتقال ہوا تھا۔ میں ان کی موت پر نہ جا سکی تھی، میرے ایگزامز ہو رہے تھے، بھائی اور امی گئے تھے مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر۔ سو تایا میری یادوں میں بھی بہت کم زندہ ہیں، شاید اسی لیے مجھے ان کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ ماہا کا تفصیلی جواب فراز کو خاصی معلومات دے گیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیا تم نے بلال کو بھی دوبارہ نہیں دیکھا؟ کبھی بات چیت ہوئی اس لڑکے سے تمہاری؟ آئی مین ٹو سے یہ منگنی تو بچپن کی منگنی کہی جا سکتی ہے، اب تو وقت بہت بدل گیا ہے ماہا، اور بلوغت کے بعد خیالات میں تبدیلی بھی آتی ہے، بندہ کچھ میچور ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم خوش ہو اس منگنی پر؟ پتہ نہیں، لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں، واقعی بچپن کی منگنی ہے یہ۔ ماہا نے فوراً اس سے اتفاق کیا تھا۔ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے فراز صاحب، تو مجھے اس منگنی کو ماننا ہی ہوگا۔ خیالات کی تبدیلی سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، جس شخص کے نام سے آپ منسوب ہو جاتے ہیں پھر وہی آپ کے لیے خاص ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں نے بھی بچپن کے رشتے کو ازحد قبول کیا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو رہے تھے تب آخری بار بلال کو میں نے دیکھا تھا۔ وہ ایک دلکش شخصیت کے مالک ہیں، کچھ ارتضیٰ بھائی سے مشابہ ہیں، شاید فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے ان کا سراپا بھائی سے خاصا میچ ہوتا ہے۔ گویا تم بلال کو پسند کرتی ہو؟ فراز نے اچانک اس کے دل کا راز جاننے کی کوشش کی تو ماہا کچھ بوکھلا گئی تھی، قد خجالت سے بولی، ناپسند کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے فراز صاحب، بلال بہت کمپوزڈ اور کورٹیس انسان ہے۔ ہاں وہ یقیناً ہوں گے، تم بھی تو ایک سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ فراز نے فوراً اسے سراہا تھا۔ شکریہ، اب اگر میں اس بارے میں کوئی رائے دوں گی تو وہ بدلہ لگے گا نا؟ وہ دھیرے سے ہنستی تھی، ادھر فراز بھی مسکرا دیا تھا۔ یو آر رائٹ ماہا، واقعی یہ بدلہ ہی ہوگا، لیکن میرے بارے میں کچھ نہ کہنا، میں خود بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں بس ایک کامن مین ہوں۔ واؤ یہ تو وہی بات ہوگی شاہ رخ خان والی، ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دی پاور آف کامن مین۔ بہت ہوشیار ہیں فراز صاحب، خود کو کامن مین کہہ کر خاص بنا لیا۔ ماہا اس بار زور سے ہنسی تھی، اندھیرے میں جیسے چنگاریاں سی پھوٹی تھیں، کسی پھلجڑی کی سترنگی چنگاریاں جو لمحہ بھر میں ماحول گرما دیتی تھیں۔ فراز کو بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا، وہ ماہا کی بات سن کر خفیف سا ہو گیا تھا، پہلو بدر کر بولا، ہم بلال کی بات کر رہے تھے ماہا، اور کتنے بہن بھائی ہیں بلال کے؟ ماہا سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، ان کی صرف 3 بہنیں ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور ایک بلال سے چھوٹی ہے۔ بلال تایا کے واحد بیٹے ہیں اور اب گھر کے سرپرست کہے جا سکتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، ایک بیٹا ہے تو وہی سرپرست ہوگا اپنی فیملی کا۔ بٹ سوری ماہا، میں نے خیال نہیں کیا، کب سے بہت پرسنل سوال کیے جا رہا ہوں تم سے، تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ اچانک فراز نے اپنی بے تکلفی کو از خود نوٹس کیا تھا۔ ارے نہیں، ماہا نے کھلے دل سے فوراً اس کی بات کو رکھا تھا، مجھے کیوں برا لگے گا؟ یہاں کون سے سیکرٹس ہیں میری ذات کے جو میں کہنے سے ڈروں؟ میں بہت سیدھی سادی لڑکی ہوں، اور پھر یہاں بیٹھ کر اور کون سی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ سو تو ہے، اس اندھیری کوٹری میں تنہا بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے ویلکم کہنے کے ساتھ سمجھ بوجھ بھی سکتے ہیں، یہی وہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں جن کو کہتے سنتے وقت گزارنا آسان ہوگا، کیوں ماہا؟ بالکل یہی سچ ہے، تنہائی اور اندھیرے کا سفر جانے کب ختم ہوگا فراز صاحب، تب تک ہمیں کچھ تو بولنا سننا پڑے گا۔ ہاں یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں، بلکہ تم چاہو تو مجھ سے بھی سوال کر سکتی ہو، کوئی بھی سوال، میں بھی کچھ کہنے سے جھجکوں گا نہیں۔ اوکے، کیا آپ بھی انگیجڈ ہیں؟ ماہا کا تجسس فوراً سوال میں ڈھل کر فراز کے سامنے آیا تو وہ مسکرا دیا تھا، نہیں میں تاحال سنگل ہوں، مجھ پر اب تک کوئی لڑکی مہربان نہیں ہوئی۔ کمال ہے، ورنہ آپ خاصی امپریسو پرسنالٹی رکھتے ہیں، آپ پر تو لڑکیوں کو فدا ہونا چاہیے۔ اچھا، وہ زور سے ہنس پڑا تھا، شاید لڑکیوں نے مجھے درخور اعتنا نہیں جانا، تبھی تو اب تک سنگل ہوں۔ مایوسی کفر ہے فراز صاحب، یقیناً آپ بھی کسی کا انتخاب ضرور ٹھہریں گے۔ ماہا نے شوخی سے اسے چھیڑا تو وہ پھر سے ہنس پڑا تھا، امید پر دنیا قائم ہے لڑکی، اور میں بھی پر امید ہوں، ڈونٹ وری۔
دیٹس گریٹ، یہی گڈ سائنس ہے مستقبل کے لیے۔ وہ اب بھی چوٹ کرنے سے باز نہ آئی تھی۔ فراز نے بہت لطف لیا، پھر سنبھل کر بولا، نو ڈاؤٹ یو آر لکی ون۔ کیا بلال سے رابطہ ہے تمہارا؟ رابطہ؟ مہا نے بے اختیار دہرایا۔ کیسا رابطہ؟ میں کچھ سمجھی نہیں فراز صاحب۔ میرا مطلب کوئی فون کالز یا خطوط وغیرہ، ای میل وغیرہ تو آتی ہوں گی بلال کی۔ نہیں، ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن وہ میرا اور ارتضیٰ بھائی کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، گفٹس اور کارڈز وغیرہ بھجواتے رہتے ہیں۔ ایک آدھ بار فون بھی کیا تھا، مگر زیادہ تر امی بات کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ میرا ان سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے۔ میں ابھی تک ٹھیک سے نہیں جانتی، نہ ہی ان کی عادات اور خصائل سے واقف ہوں۔ دوری اور فاصلے کے سبب بلال میرے لیے اکثر اجنبی ہیں۔ ہمارے درمیان ابھی تک تکلفات کی دیوار کھڑی ہے۔ دس از ریڈیکولس۔ فراز اس کی آخری بات سن کر حیران ہوا تھا۔ اگر وہ اجنبی ہیں تو پھر تحائف کیوں بھیجتے ہیں تمہیں؟ وہی تحائف تو سالگرہ پر بھیجتے ہیں، کزن ہونے کے ناطے، لیکن ایک منگیتر ہونے کی حیثیت سے میں انہیں زیادہ نہیں جانتی۔ اوہ آئی سی، کیا تم خوش ہو اس منگنی سے مہا؟ فراز کا سوال شرارت تھا یا دانستہ کچھ جاننے کی کوشش؟ مہا سمجھ نہ سکی۔ اسے لمحہ بھر کے لیے عجیب سا محسوس ہوا، کچھ ایسا جو دل دھڑکا گیا ہو۔ ارتضیٰ نے سینے سے لگی نگین کی تصویر کو دوبارہ آنکھوں کے سامنے کیا اور نظروں کی پیاس بجھائی تھی۔ دل حد سے زیادہ مچل رہا تھا، مگر اسے سنبھلنا تھا۔ ارتضیٰ نے تصویر دوبارہ کارنرز کی زینت بنا دی اور وہاں سے ہٹنے کو تھا کہ کوہنی لگنے سے تصویر کے ساتھ پڑے بہت سے لفافے دھڑا دھڑ زمین پر گرتے چلے گئے۔ ارتضیٰ بے اختیار جھک گیا۔ اس نے کسی روبوٹ کی طرح سارے لفافے اٹھائے اور انہیں لے کر اپنے بستر پر آ بیٹھا۔ وہ آفیشیل پوسٹ تھی۔ مصروفیت کے سبب کئی دن سے ارتضیٰ کو اپنی ڈاک چیک کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ ایک کے بعد ایک حادثہ رونما ہو رہا تھا اور وہ از خود اس کی لپیٹ میں آ رہا تھا، لیکن آج ڈاک کے لفافے گرنے پر ارتضیٰ کی توجہ از جانب مبذول ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر ایک ایک کر کے لفافے چاک کرنے لگا، اندر موجود خطوط کو یکے بعد دیگرے پڑھتے ہوئے۔ اسے گزرتے وقت کی کئی باتوں کے بارے میں انفارمیشن مل رہی تھی۔ کچھ خطوط انفارمرز کے تھے اور کچھ پرسنل تھے، چند ایک آفیشیل ڈاکومنٹس بھی تھے۔ جب بھی ایک ہلکا نیلا لفافہ اس کے ہاتھ آیا تھا، لفافے پر لکھے ایڈریس اور ارتضیٰ کے اپنے نام نے ہی اسے چونکا دیا تھا۔ ارتضیٰ کی اکابی نگاہ لفافے پر لکھی تحریر پر جیسے گڑ گئی تھی۔ بریکٹ میں اس کا اپنا نام ارتضیٰ علی لکھا تھا اور اس کے نیچے جو لائن تحریر تھی وہ چونکا دینے والی تھی، میرے اس بیٹے کے نام جو میری بیٹی کا امین ہے۔ اس کے بعد گھر کا ایڈریس لکھا گیا تھا، یوں جیسے جلد میں قلم گھسیٹا گیا ہو۔ بے حد کچی سی ٹوٹی پھوٹی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ ارتضیٰ کے اندر جیسے کوئی بھونچال سا امڑ آیا تھا، کسی خاص احساس کے زیر اثر اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ کچھ تو خاص تھا جو اس لفافے کے اندر بند تھا۔ ارتضیٰ نے تیزی سے لفافہ چاک کیا اور اندر سے تہہ کیا گیا کاغذ نکال لیا تھا۔ کاغذ کھولتے ہی اس نے تحریر کرنے والے کا نام سب سے پہلے پڑھا تھا، اور وہ نام دل کی دھڑکن روک دینے کا سبب تھا۔ ارتضیٰ ہوک سا ہو کر دم سادے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس خط کو تاک رہا تھا جو ریاض احمد نے اس کے نام تحریر کیا تھا۔ ریاض احمد جو نگین کے پاپا تھے۔ کیا وہ خط واقعی ریاض احمد ہی کا تھا؟ اگر تھا تو ان کی موت کے بعد اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اسے کیسے مل گیا تھا؟ کہیں وہ بگ ٹائیگر کی کوئی نئی سازش تو نہ تھی جسے کھیل کر ارتضیٰ کی توجہ کسی اہم نکتے سے ہٹائی جا سکے؟ لیکن دل تھا کہ ایک بے اعتباری سے دھڑک رہا تھا۔ ارتضیٰ نے تجسس اور اشتیاق سے خط کی ابتدائی سطر پر نظریں جمائیں اور سانس روک کر پڑھتا چلا گیا تھا۔ لکھا تھا، ڈیئر ارتضیٰ، سلامت رہو، خوش رہو۔ یہ سچ ہے کہ میں ذاتی طور پر تمہیں نہیں جانتا اور نہ ہی تمہیں کبھی روبرو دیکھنے یا ملنے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو، آج میں اپنی لاڈلی بیٹی نگین کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اسے بھیج رہا ہوں تمہارے پاس۔ ارتضیٰ میرے بیٹے، میں تمہیں نگین سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو منتخب کر چکے ہو اور تم نے نگین کو پرپوزل بھی دے دیا ہے، سو ان حقائق کی روشنی میں میرا اجازت دینا تمہاری سہولت رہے گا۔ میرے بیٹے ارتضیٰ، توجہ سے میری بات سنو، حالات میرے مخالف ہو چکے ہیں۔ میں دہشت گردوں کے نیٹ ورک سے واقف ہو چکا ہوں اور ان کے ارادے جان لینے کے بعد انہی کے نشانے پر آ چکا ہوں۔ آج میرے گھر میں دشمن نے پہلی کارروائی کر ڈالی ہے، جس کے نتیجے میں نگین دو بدنام زمانہ انتہا پسندوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کر چکی ہے، لیکن وہ قاتل نہیں ہے۔ گولیاں جانے میں چلی اور مجرموں کو موت کے گھاٹ اتار گئی ہے۔ میری بیٹی نگین ایک معصوم لڑکی ہے، اسے کلاشنکوف چلانے کا شعور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کلاشنکوف کے برس سے دو انسانوں کے خون سے ہاتھ رنگ بیٹھی ہے۔ ارتضیٰ، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں نگین کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں نے فراز کو فون پر ہدایت دی ہے کہ وہ نگین کو لے کر تمہارے پاس پہنچ جائے۔ میرے بیٹے، اصل حالات اور واقعات کا علم تمہیں آنے والے وقت سے ہو جائے گا۔ اس بارے میں چند حقائق نگین بھی جانتی ہے، تم اسے اپنے اعتماد میں ضرور لینا، وہ تمہیں ساری حقیقت کہہ سنائے گی۔ پلیز میری بیٹی کو قاتل نہ سمجھنا، بلکہ بدلتے حالات میں اس کا ساتھ دینا۔ ارتضیٰ، دھیان سے سنو، اصل کہانی ایک بلیک فائل کی ہے جسے میں نے سب سے چھپ کر بڑی حفاظت کے ساتھ اپنی ذاتی گاڑی کے دروازے کی اندرونی تہہ کھول کر محفوظ کر دیا ہے۔ یہ جگہ بہت سیف ہے اور مجھے یقین ہے کسی کے گمان میں بھی فائل کی تلاشی میں یہ جگہ نہ آ سکے گی۔
میں نے تمہیں اپنا رازدار بنایا ہے میرے بچے، کیونکہ تم حکومتی ادارے کے اہم رکن ہو اور ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہو۔ میری ذاتی گاڑی تک کوئی بھی رسائی نہیں رکھ سکتا، اور اگر رکھے گا بھی تو فائل تک کبھی نہ پہنچ پائے گا۔ پلیز تم وہ فائل دروازے کی اندرونی تہہ سے نکال کر کسی ذمہ دار حکومتی عہدیدار تک پہنچا دینا، یا تم جو بہتر فیصلہ کرو، یہ امانت میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ میری قربانی رائے گا جانے نہ دینا ارتضیٰ، اس ملک کو دہشت گردی کی آگ سے بچا لینا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے گزرتے ان چند لمحوں کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں یہ تحریر لکھی ہے، اور اب اس خط کو بند لفافے میں اپنے پڑوسی اکمل چودھری کے سپرد کر رہا ہوں۔ وہ سمجھدار اور دیانتدار آدمی ہے، میں ناگہانی کے اس وقت میں اسی پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ میرا خط تم تک ضرور پہنچا دیں گے۔ اللہ کرے میرا یہ خط صرف تمہیں ہی ملے۔ نگین کا جو کارڈ تم نے دیا تھا اس پر تمہارا ہی ایڈریس درج ہے جو میں لفافے پر لکھ رہا ہوں۔ یہ ڈاک اللہ کے سپرد ہوگی، خدا کرے تمہیں جلدی مل جائے۔ ارتضیٰ، میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ نازوں کی پالی ہے، میں نے اسے دل میں بسا کر پالا پوسا ہے، شاید میں مار دیا جاؤں۔ اگر ایسا کوئی حادثہ رونما ہو گیا تو میری تمام پراپرٹی اور دیگر شیئرز وغیرہ میری بیٹی کو دے دینا۔ فراز ایک نیک اور اچھا بچہ ہے، اس نے ہر قسم کے حالات میں میری مدد کی ہے، اسے بھی اس کا حق ضرور دینا۔ وہ لڑکا میرے بہت قریب ہے۔ ارتضیٰ میرے بچے، تمہیں ملنے کا ارمان ہے، جانے پورا ہو یا نہیں، میں نے تمہیں داماد مان لیا ہے، اس لیے ایک باپ یا سسر کی حیثیت سے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میری بیٹی نگین کا خیال رکھنا، وہ بہت اچھی ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گی، اسے میرے بعد سنبھال لینا اور کبھی دکھ نہ دینا، یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ اللہ تم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ والسلام، ریاض احمد۔ ارتضیٰ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خواب ہو اور وہ اب تلک نیند کے غبار میں کھویا ہوا ہو، لیکن خط میں لکھے مواد نے جیسے دل اور دماغ میں دھماکے کرنے شروع کر دیے تھے۔ یہ سب کیا تھا خدایا؟ کیا واقعی ریاض احمد نے یہ خط اسی کے نام لکھا تھا؟ کیا واقعی بلیک فائل کا سراغ مل گیا تھا؟ وہ منحوس فائل جس نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا، اس کے ڈپارٹمنٹ کو اوپر سے نیچے تک ہلا ڈالا تھا، جو بگ ٹائیگر کو مطلوب تھی، جس کے لیے جونیئر باس بے قرار تھا، اس نے وہ فائل پانے کے لیے مہا جیسی نازک اندام لڑکی کو اٹھوا لیا تھا۔ کیا سچ مچ وہ فائل اپنے ملنے کی نوید اس خط میں سنا رہی تھی؟ ارتضیٰ کو کسی طور قرار نہ تھا، وہ بے یقین بھی تھا اور اندر ہی اندر خوفزدہ بھی، اسے خود کو اعتبار دلانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ فائل جس نے ہر جگہ دھما چوکڑی مچا رکھی تھی، وہ جو کسی کو مل کر نہ دے رہی تھی، وہ وہی فائل ریاض احمد کی ذاتی گاڑی میں محفوظ تھی، اسے دروازے کے اندر فکس کر کے رکھا گیا تھا۔ اللہ اللہ، کس قدر ذہانت اور فنی مہارت سے اسے چھپایا گیا تھا، کوئی لاکھ سر مارتا لیکن اسے تلاش نہ کر سکتا تھا۔ وہ فائل جو کسی جگسا پزل کی طرح ارتضیٰ کو الجھا رہی تھی، آج کسی گمشدہ جنت کی طرح ریاض صاحب کے خط میں اپنے مل جانے کی نوید سنا رہی تھی۔ فائل موجود تھی اور محفوظ تھی، ارتضیٰ کے لیے یہ خبر کسی انہونی سے کم نہ تھی۔ اوہ خدایا، اس نے ہاتھ میں لرزتے خط کو ایک بار پھر بے یقین نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر آج بھی یہ ڈاک نہ کھولتا تو نہ جانے کب تک ریاض صاحب کے اس بند لفافے کا راز میری نظروں سے اوجھل رہتا۔ بروقت اللہ کی امداد اور شکر گزاری پر ارتضیٰ کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ بے اختیار اپنے بستر پر ہی سجدے میں گر کر روتے ہوئے گڑگڑانے لگا تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مہا کو دشمن کے پنجے سے نجات کی راہ دکھائی اور وہ سبب پیدا کر دیا جو میری جملہ مشکلات کا حل ہے۔ تو نے میری مدد کر کے جانے کتنے دکھی انسانوں کو ان درندوں کے شکنجے سے رہائی دلائی ہے۔ میں تیرا احسان مانتا ہوں مولا، بس تو مجھے حوصلہ دے، اتنی ہمت دے کہ میں اصل مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکوں۔ مجھے بس تیرا آسرا چاہیے رب العالمین، تو میری مدد فرما۔ ارتضیٰ کی آنکھوں سے بارگاہ الہی میں اشکوں کا سیل رواں جاری تھا اور لب پر عاجزی سے کی جانے والی کامیابی کی دعائیں۔ شاید وہی وقت قبولیت کا تھا، جبھی تو اچانک ریاض احمد کا خط ارتضیٰ کو مل گیا تھا۔ خط کا خیال آتے ہی وہ پھر اسی نکتے پر اٹک گیا تھا کہ آخر ریاض صاحب کا وہ خط اتنی تاخیر سے کیوں ملا تھا۔ اس نے تیزی سے جھک کر زمین پر گرے اس نیلے لفافے کو اٹھایا تھا جو ریاض صاحب کا خط نکالنے میں زمین پر گر گیا تھا۔ ارتضیٰ نے فوراً الٹ پلٹ کر کے اس پر ڈاک خانے کی مہر تلاش کی اور اس پر لکھی تاریخ کو دیکھا، وہ پچھلے ہفتے کی تاریخ تھی، گویا وہ خط چند دن پہلے ہی پوسٹ کیا گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا اکمل چودھری جو ریاض صاحب کا دیانتدار پڑوسی تھا، وعدہ خلافی کرتے وہ خط پڑھ چکا تھا؟ ریاض صاحب کی موت کے بعد اسے سپرد ڈاک کرنا بھول گیا تھا؟ ارتضیٰ کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ حقائق تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنے سوالوں کا فوری جواب درکار تھا۔ ان سوالوں کے جوابات پانے کے لیے ارتضیٰ کو آج ہی ریاض صاحب کے پڑوسی اکمل چودھری سے مل کر اصل صورتحال کا اندازہ لگانا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ریاض صاحب کے خط کو لفافے میں ڈالا اور سیف میں لا کر رکھ دیا تھا۔ اب اسے تیار ہونا تھا، وہ فوراً واش روم کی طرف مڑا تھا۔ آج اسے ضابطے کی کارروائی نپٹا کر جلد از جلد فائل کو برآمد کروانا تھا اور دشمن کے نام، پتے اور ٹھکانے کا علم ہوتے ہی فوری ایکشن بھی لینا تھا۔ لیکن واش روم جاتے وہ اچانک پلٹ کر پھر کانچ پر پڑی نگین کی تصویر کے سامنے جا کر ٹھہر گیا تھا۔ چند لمحے وہ محبت پاش نگاہوں سے نگین کا مسکراتا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر ارتضیٰ نے تصویر اٹھا لی اور نگین کو مخاطب کرتے بڑی خوشگواری سے بولا تھا،
تھینک یو، آج ایک بار پھر تم نے میری مدد کی ہے۔ صرف تمہاری تصویر نے میری توجہ خطوط کی جانب مبذول کروائی ہے، ورنہ شاید یہ آفیشیل پوسٹیج اور دنوں کی طرح جانے کتنے مزید دن اسی طرح پڑی رہتی۔ لیکن آج نیلے لفافے کا راز تمہارے کارن ہی مجھ پر کھلا ہے۔ تمہارے اس احسان کا بدلہ تمہاری موجودگی میں ہی چکایا جا سکتا ہے۔ فی الحال تم اس چھوٹے شکریہ سے کام چلاؤ۔ یہ احسان ممنونیت دل سے ادا کر رہا ہوں۔ ارتضا نے جھک کر نگین کے مسکراتے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور پھر آنکھ میچ کر خود ہی کلکلا کر ہنس دیا تھا۔ وہ اس پل بے انتہا خوش تھا۔ دل پر پڑا بلیک فائل کا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ غم کے بادل جیسے اپنے آپ ہی چھٹ گئے تھے۔ مطلب بہت صاف تھا۔ کسی خوفناک طوفان کے ٹل جانے کا خوش کن احساس ارتضا کی روح کو بھی سرشار کر گیا تھا۔ اس کی خاموشی بس کچھ لمحوں کی تھی، لیکن فراز کو محسوس ہوا جیسے وقت اڑتا جا رہا ہو۔ وہ اپنے سوال پر خود ہی نادم ہو گیا تھا۔ عجلت سے بولا، تم نے جواباً کچھ نہیں کہا مہا، کیا میرا سوال تمہیں ناگوار گزرا ہے؟ ارے نہیں فراز صاحب، میں سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دوں آپ کو۔ سوری مہا، شاید بہت پرسنل سوال تھا۔ تمہیں جواب نہیں دینا تو نہ دو، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ وہ اتنا چاہ کر ہنس پڑی تھی۔ آپ اتنی جلدی صفائی کیوں دینے لگتے ہیں فراز صاحب؟ آپ کا سوال ذاتی نوعیت کا ضرور ہے، لیکن ناگوار خاطر نہیں۔ پھر مائنڈ کرنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ بہرحال میں بلال سے اپنے ریلیشن پر بہت خوش اور مطمئن ہوں، اس لیے کہ وہ میری ماں کی چوائس ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ ارتضا بھائی سے بہت ملتے ہیں۔ ارے واہ، فراز بھی ہنس پڑا تھا۔ یہ واقعی دو فائدے والی بات ہو گئی۔ چلو مبارک ہو تمہیں۔ وہ کچھ نہ بولی، شاید شرماکت کے جا کر فوراً چپ ہو گئی تھی۔ تب فراز نے کہنا ضروری سمجھا تھا، مہا مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارا فیانسے ایک اچھا اور ذمہ دار بندہ ہے۔ میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ میں دعا کروں گا وہ وقت جلد آئے جب تم اپنے گھر سے مہا بلال بن کر ہمیشہ کے لیے اس کے سنگ رخصت ہو جاؤ۔ فراز کی دعا جیسے مہا کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ ٹوٹتے انداز سے بولی، ہاں، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب میں یہاں سے رہا ہوں گی۔ فی الوقت تو انتہا پسندوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ اور پھر فراز صاحب، ابھی میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرے اغوا ہو جانے کی اس خبر پر بلال کیا رسپانس دیں گے۔ پتہ نہیں قبول بھی کریں گے کہ نہیں۔ نہیں مہا، پلیز ایسا مت سوچو۔ تم ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہو، شریف ہو، پاک باز ہو، اور اگر بلال بھی سلجھی سوچ رکھنے والا انسان ہے تو وہ تمہیں ضرور قبول کرے گا۔ یہ چھوٹے موٹے حادثے کسی کے کردار کو اتنی آسانی سے مٹی نہیں بننے دیتے۔ بلال کو اپنے مستقبل کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار تمہارے بارے میں ضرور سوچنا پڑے گا۔ بٹ ڈونٹ فارگیٹ، بلال ایک مرد ہیں فراز صاحب، اور وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں عورت پر کلنک لگ جائے تو اس سے دامن چھڑا لیا جاتا ہے۔ وہ بھی میرے کردار پر شک کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس شک کرنے کی بڑی ٹھوس وجہ بھی ہوگی۔ وہ یہ کہ میں ایک اجنبی کے ساتھ رات بھر ایک اندھیرے کمرے میں قید رہی ہوں۔ اس تاریک قید کو کاٹنے کے بعد بھی کیا میرا کردار اجالے کی سفیدی میں آ سکے گا فراز صاحب؟ کیا بلال مان جائیں گے کہ میں پاکیزہ اور معصوم ہوں؟ ماہ کے لہجے میں جانے کیا تھا، فراز سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس لمحے اس کا دل چاہا کہ کاش کمرے میں اتنا اجالا ہو جائے کہ وہ سامنے بیٹھی اس اداس لڑکی کا چہرہ دیکھ پائے۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ فراز کا دل ہچکولے کھانے لگا تھا۔ ماہا، اس بار فراز نے بے حد مستحکم آواز میں اسے پکارا تھا۔ میں جانتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بلال اگر سمجھدار انسان ہے تو اسے ان حالات کو ریئلائز کرنا ہوگا۔ پھر بھی خدا نخواستہ اگر وہ وقت تمہاری زندگی میں آیا کہ بلال نے تمہاری پاکیزگی پر انگلی اٹھائی یا تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کا کوئی فیصلہ کیا، تو مہا میں گواہی دوں گا تمہارے کردار کی۔ تم نرم و نازک خیالات رکھنے والی ایک معصوم سی لڑکی ہو۔ حالات کا شکار ہو کر مجرموں کے ہتھے چڑھ جانا تمہارا قصور نہیں بننا چاہیے۔ تمہیں اس اغوا کے لیے کوئی سزا ہرگز نہیں ملنی چاہیے۔ اور اگر وہ سزا پھر بھی میرے حصے میں آ گئی تو؟ وہ زاروں کے تار رو پڑی تھی۔ میرا مستقبل کیا ہوگا فراز صاحب؟ لیکن تم وہ سب کیوں سوچتی ہو مہا جو کسی طور ممکن نہیں ہے؟ آخر تم وہ کیوں نہیں سوچتی جس کا نتیجہ اچھا ہو؟ مہا نے سر جھٹکا تھا۔ میں یہ سب خود ہی نہیں سوچتی، یہ تو خرافات بن کر اپنے آپ میرے دماغ میں گھس جاتا ہے۔ آپ ایک بات بتائیے فراز صاحب، بلال نے اگر ان حقائق کو دیکھتے ہی مجھے مورد الزام ٹھہرایا اور کسی رد و قط کے بغیر بچپن کی یہ منگنی توڑ دی تو کیا میری ماں اور بھائی کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ اوہ فار گاڈ سیک مہا، ڈونٹ بی سو فرسٹریٹڈ۔ کوئی بھی اتنی آسانی سے اتنے کڑے فیصلے نہیں کرتا۔ گھر کے لوگوں کو منہ چھپانا پڑے گا۔ تم بلال کو کیوں غلط جج کر رہی ہو مہا؟ فراز نے گھبراہٹ اور فکر مندی کے بیچ رہ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تو مہا نے اس کی بات درمیان میں ہی اچک لی تھی۔ میں کسی کو جج نہیں کر سکتی فراز صاحب، مجھے آنے والے وقت سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میرا یوں کالج بس سے اتنی بہت سی لڑکیوں کے درمیان اٹھا لیا جانا میرے گھر پر آفت بن کر نازل ہوا ہوگا۔ بلال کے ٹھکرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اب بھی امی اور ارتضا بھائی کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہوں گے؟ میرے یہاں آنے اور قید کر دیے جانے پر میرے گھر پر پھیلی تاریکی گھور اندھیرے میں بدل دی گئی ہوگی فراز۔ میں واپس لوٹ بھی جاؤں تو کیا ہوگا؟ اب نہ میری زندگی کا کوئی مقصد اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ سوچتی ہوں مجھے یہیں کہیں ڈوب مرنا چاہیے۔
یو ہیو لاسٹ یور مائنڈ مہا، کیوں آل فال بولے جا رہی ہو؟ فراز نے اسے بری طرح ڈپٹا تو مہا بھی آواز رونے لگی تھی۔ اس کی ہلکی سسکیاں اور گہرے سانسوں کی الجھی آواز سے فراز کو اس کی مسلسل گریہ زاری کی خبر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ بے کسی اور لاچاری کے شدید احساس کے ساتھ پہلو بدل رہا تھا۔ پھر چپکے جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ کافی دیر بعد فراز کی بھاری آواز نے مہا کو یکدم جیسے جھنجھوڑا تھا۔ سنو مہا، میں نہیں سمجھتا بلال اتنی سوچ رکھنے والا انسان ہوگا۔ وہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، بالغ نظر اور باشعور بھی ہوگا۔ اگر اس لڑکے نے تمہاری شخصیت یا کردار کو انڈرلائن کرنے کی کوشش کی یا منگنی توڑ کر تمہاری والدہ اور بھائی کا سر جھکایا تو میں آپ مہا، میں تمہیں سہارا دوں گا، میں آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ تھاموں گا، کیونکہ اس تاریک کوٹری میں تم میرے ہمراہ قید کی مصیبتیں اٹھا رہی ہو۔ تمہارے مضبوط کردار اور تمہاری عزت کے محفوظ ہونے کا واحد گواہ میں ہوں مہا۔ اگر میں زندہ رہا تو تمہیں ضرور اپناؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دیٹس اے پرومس، آئی ول میری یو۔ او اللہ! مہا کے وجود پر جیسے کسی گلیشیئر کا ٹھنڈا یخ پانی آ گرا تھا۔ وہ سنسناتے دماغ اور شعلہ صاف کے ساتھ اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیسا انوکھا وعدہ کر رہا تھا؟ دیٹ واز ٹوٹلی انبلیویبل۔ کیا فراز واقعی اتنی بلند سوچ رکھنے والا انسان تھا؟ سسکیاں بھرتی مہا کے دل و دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے۔ کیا کوئی اجنبی شخص زندگی کے طویل سفر میں اتنی دور تک ساتھ دینے کا ایسا بے لوث وعدہ کر سکتا ہے؟ وہ ہک دک سی ہو کر اپنی جگہ جیسے کسی سنگی مجسمے کی طرح منجمد ہوئی بیٹھی تھی۔ ایک لفظ تک نہ نکلا تھا منہ سے۔ ہاں، ایک چھوٹی سی خواہش نے چپکے سے اپنا سر ضرور اٹھایا تھا۔ وہ خواہش وہی تھی جو کچھ دیر پہلے فراز کے من میں بھی شدت کے ساتھ ابھری تھی، وہی کہ کاش کہ اس کال کوٹری میں ذرا سی دیر کو کوئی سورج طلوع ہوتا اور وہ فراز جیسے بڑا دل رکھنے والے انسان کا چہرہ ایک محسن کے طور پر دیکھ پاتی۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی مہا کی بدنامی سے دانستہ تعلق جوڑنے کی بات کر رہا تھا، محض اس لیے کہ وہ ابھی اس اندھیری کوٹری میں قید رہنے والا دوسرا وجود تھا اور مہا کی پاکیزگی کا گواہ تھا۔ وہ سیدھا پولیس ہیڈ کوارٹر آیا تھا اور آتے ہی ریاض احمد کا اچانک ملنے والا خط کمشنر کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ خط کا متن پڑھتے ہوئے کرائم کمشنر کے چہرے پر جو تاثرات ابھرے تھے وہ خوشگوار تاثرات بڑھتی دھڑکن کے ساتھ کچھ دیر پہلے ارتضیٰ کے چہرے پر بھی چمکے تھے۔ کمشنر کا چہرہ کسی انہونی پیش قیمت چیز کو پا لینے کے احساس میں دمکنے لگا تھا۔ وہ ایک دل فریب چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ ارتضیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ویل مسٹر ڈی آئی جی، دس از ٹرننگ پوائنٹ۔ دنیا کی کوئی طاقت اب ہماری پولیس فورس کو بگ ٹائیگر اور اس کے حواریوں کو گرفتار کرنے سے روک نہ سکے گی۔ آف کورس یہ خط ہمارے لیے کی آف سکسیس ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آج یہ خوشخبری ہمیں اس طرح اچانک مل جائے گی۔ آئی ایم سو ریلیوڈ۔ یہ ریلیو ہونے کی بات ہی ہے مسٹر ارتضیٰ، اور سچ یہی ہے کہ خط سے ملنے والی ریلیکسیشن پورا ڈپارٹمنٹ فیل کرے گا۔ بہت بڑا بلکہ کڑا وقت گزارا ہے ہم نے اس نیوز کو پانے میں۔ اینی ویز آپ فوری طور پر ریاض صاحب کی ذاتی گاڑی کو ہیڈ کوارٹرز کی ورکشاپ میں لے آئیے۔ دیٹس اے سیکرٹ۔ کسی کو کانوں کار خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کی گاڑی کو کیوں اور کیسے وہاں لائے ہیں۔ دس از ٹوٹلی کانفیڈینشیل میٹر یو نو۔ یس آئی نو سر، اینڈ آئی ایم ریڈی فار دیٹ۔ یہ ساری کارروائی صیغہ راز میں رکھتے ہوئے انجام دینا ہوگی۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارا دشمن کتنا ہوشیار ہے۔ وہ لوگ ہوا سے کان لگائے ہوئے رکھتے ہیں۔ میں واقعی حیران ہوں کہ بگ ٹائیگر کے لوگوں کو وقت سے پہلے ہر بات کی خبر کیسے ہو جاتی ہے سر۔ شاید ان کی مخبری کا نظام ہمارے ڈپارٹمنٹ کے نظام سے زیادہ مؤثر اور فعال ہے۔ دے آر ویری ایکٹیو اینڈ ریلیونٹ۔ ارتضیٰ نے دشمن کو بھی سراہا تھا۔ کمشنر بے اختیار مسکرائے اور خوش دلی سے بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں ارتضیٰ، بگ ٹائیگر کے انفارمرز حق حلال کی کھاتے ہیں، مگر یہ اور بات ہے کہ ان کا وہ حق حلال بھی حرام ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یو آر رائٹ سر۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی بنیادی خرابی یہی ہے کہ یہاں بہت کم لوگ اپنے کام سے مخلص ہیں، آفیسرز ہوں یا عام سپاہی، سب کو آرام اور سستی کی مار پڑی رہتی ہے۔ کاش ہم اور مینجمنٹ مل کر اس کا تدارک کر سکیں۔ ارتضیٰ کا انداز بس مردہ سا تھا۔ کمشنر اس کی صورت تکنے لگے۔ گندی مچھلیاں ہر جگہ ہوتی ہیں مسٹر ارتضیٰ۔ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ان گندی مچھلیوں کی وجہ سے بدنام ہوتا رہتا ہے، اور ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کرنا غلط ہوگا۔ ملک میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ورنہ کبھی بھی یہ سننے میں نہ آتا۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، کر لیں دل سے ان کی مدد آپ بھی۔ سو برائی سامنے ہے مسٹر ڈی آئی جی، نہ مدد کرنے والے فعال ہیں اور نہ وہ لوگ جن کی مدد کی جاتی ہے۔ برائی کو دور کرنے کے لیے ہمیں دوسرے کا ہاتھ خلوص سے پکڑنا ہوگا، ورنہ کچھ بھی درست نہ ہو سکے گا۔ یس، دس از ایگزیکٹ وٹ یو مین سر۔ پاکستان میں واقعی سسٹم کی خرابی بہت ہے۔ لوٹ کھسوٹ، شارٹ کٹ، غلط راستوں سے دولت پانے کی خواہش، ایک دوسرے کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر بلندی پر جانے کی تمنا، اور خود کو پاورفل بنانے کے لیے ہر ناجائز راستے سے گزرنے کا ارمان، یہ سبھی کچھ آدمی کو منہ کے بل زمین پر گرانے اور خاک پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی عبرت نہیں پکڑتا۔ بھلا کون سسٹم بدل سکتا ہے جناب؟ سو لیو دیٹ ٹاپک۔ پہلا قدم کوئی بھی نہیں اٹھائے گا یہاں۔
کیوں نہیں اٹھائے گا ارتضیٰ؟ ڈونٹ لیو دس ٹاپک پلیز۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری پہلا قدم اٹھانے کی ہے، پھر آپ اس کتار سے باہر کیوں نکل رہے ہیں؟ سسٹم کو بدلنے کے لیے طاقت سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔ اگر پولیس کا امپریشن عوام پر اچھا پڑے گا تو عام آدمی پولیس کو عزت دے گا اور کرائم کے خاتمے میں مدد بھی۔ بس ارادے کی ضرورت ہے، پہلا قدم ضرور اٹھے گا ارتضیٰ۔ سوری سر، بٹ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میں خود بھی یہ ساری بات اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے سسٹم کو بدلنے کے لیے پہلا قدم انشاءاللہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ آپ ساتھ دینے کا وعدہ کیجئے، ارتضیٰ نے شرمساری سے کہا تو وہ سر ہلا کر بولے، میرا تعاون ہمیشہ آپ کے لیے ہے ارتضیٰ، ہر جگہ ہر وقت میں آپ کی مدد کے لیے تیار رہوں گا۔ آئی ایم تھینکفل ٹو یو سر۔ ارتضیٰ نے سینہ پھلا کر انہیں زوردار سلیوٹ پیش کیا تو وہ کچھ لمحے چپ چاپ اسے دیکھتے رہے، پھر بولے، اوکے کم ٹو دی پوائنٹ۔ آج سیلیبریشن کا دن ہے، ایک بڑا مسئلہ بلیک فائل کا مسئلہ حل ہوا ہے اور ان سرپرائزنگ مومنٹس میں ہمیں اسی مسئلے کا ذکر کرنا چاہیے۔ بلیک فائل کے ہاتھ آنے سے ایک بڑی کامیابی ہمارا سواگت کرے گی۔ آپ گاڑی لائیے اور اپنی نگرانی میں اس کے اگلے ڈور نکلوا کر فائل برآمد کروائیے۔ فائل مل جانے کے بعد ہی ہم آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل وضع کر سکیں گے۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ہمیں ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سر مائی ینگر سسٹرز کی بازیابی کے لیے کون سے اقدامات؟ ڈونٹ وری ارتضیٰ، کمشنر نے اس کی بات تیزی سے قطع کی تھی، آپ کی بہن کی بازیابی آن دی بورڈ ہے، آپ فائل لے آئیے، انشاءاللہ اسی کی توسط سے مہا کو ڈھونڈ نکالنا مشکل نہ ہوگا۔ میں جانتا ہوں ارتضیٰ، آپ پر بہت زیادہ پریشر ہے، آپ کی بہن کی کڈنیپنگ نے آپ کی فیملی اور خصوصاً آپ کو خاصا ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ یس سر، اصل پریشر میری والدہ پر ہے، وہ مہا کے اغوا کے بعد بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں، مجھے ڈر ہے وہ کہیں ہمت نہ ہار جائیں، میری والدہ کو اگر کچھ ہو گیا تو۔ کمشنر نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یو آر اے بولڈ پولیس مین ارتضیٰ، اتنے بڑے عہدے پر پہنچ کر بھی آپ بچوں جیسی جذباتیت کیوں شو کر رہے ہیں؟ پلیز پرسنل افیئرز کو اپنی جاب کا حصہ نہ بنائیے۔ آپ کی اذیت اور پریشانی پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کے پیش نظر ہے، آپ کی وائف، والدہ اور پھر بہن کی طرف سے ہونے والی ٹینشن ہم سب کو بھی محسوس ہو رہی ہے، سو ہمت باندھیے اور مشن کمپلیٹ کیجیے، فائل کی برآمدگی کے بعد ہی ان مسائل کا سلوشن ڈھونڈا جا سکے گا۔ اوکے سر، ارتضیٰ نے اداسی سے سر ہلایا تھا، میں فائل مل جانے کے بعد آپ ہی کے پاس آؤں گا، لیکن کیا یہ بہتر نہیں پہلے ریاض صاحب کے پڑوسی اکمل صاحب سے بھی ملاقات کر لوں؟ اوہ بٹ وائی ارتضیٰ، شکوک و شبہات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ پلیز آم کھائیے اور پیڑ گننے کا کام کسی اور کو سونپ دیجیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ کمشنر صاحب اس بار کچھ جھلائے تھے۔ سوری سر، لیکن اکمل سے یہ جاننا بہت ضروری ہے، انہوں نے ریاض صاحب کا یہ خط اتنی دیر بعد کیوں پوسٹ کیا تھا؟ ارتضیٰ نے احتجاجی انداز میں شکوہ کیا تو وہ پرسوچ نگاہوں سے ارتضیٰ کو گھورنے لگے، لمحہ بھر کے توقف کے بعد رضامندی دیتے ہوئے بولے، اوکے یو کین ٹاک ٹو ہم، اس بات چیت پر یقینی طور پر کسی نقصان کا احتمال نہیں ہوگا۔ تھینک یو سر، اور میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت دے کر اکمل صاحب کو کریدنا مناسب نہ ہوگا، وہ اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیں گے، ان صاحب سے جتنی جلدی کام کی بات نکلوا لی جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اوکے آپ جیسا مناسب سمجھیں، بس ایک بات ذہن میں رکھیں ارتضیٰ، اس میٹر کو کانفیڈینشیل ہی رہنا چاہیے۔ اوکے سر، کوئی پوائنٹ لیک آؤٹ نہیں ہوگا، آپ بھروسہ رکھیں۔ تھینک یو، یہ آپ کی ڈیوٹی کا سب سے اہم نکتہ ہے، رازداری اور ایکشن، سو ڈونٹ فارگیٹ اینی ایڈکٹ۔ ڈیفینیٹلی سر، کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ ارتضیٰ نے اجازت چاہی تو انہوں نے سر ہلا دیا تھا۔ یس یو مے گو ناؤ، ارتضیٰ نے سلوٹ کیا اور فوراً پلٹ گیا تھا، لیکن کمشنر صاحب کی صدا اس کے پیچھے سے ہی آئی تھی۔ ارتضیٰ کو اٹھتے قدم روکنا پڑے، اس بار کمشنر کا لہجہ اور انداز یکسر مختلف اور محبت سے لبریز تھا۔ ارتضیٰ، تم گھر کیوں نہیں آئے بیٹا؟ نگین بہت بےتابی سے تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ سوری سر، میرا ڈیلی روٹین آج بہت اپ سیٹ ہے، وجہ آپ جانتے ہیں، شاید میں آج بھی نگین سے ملاقات کے لیے نہ جا سکوں، اسے میری طرف سے تھوڑا مطمئن کرنا ہوگا، سو سر ورشا سے کہیے گا وہ نگین کو تھوڑا اور وقت دے دیں۔ اوکے آئی ول ڈو دیٹ، لیکن فون کر دو گے تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ تمہاری آواز سن کر مطمئن ہو جائے گی۔ میں پہلی فرصت میں کر دوں گا سر۔ ارتضیٰ نے فوراً رضامندی ظاہر کی تو انہوں نے پاس پڑے ٹیلی فون سیٹ کو اٹھا کر ارتضیٰ کے آگے رکھ دیا تھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ڈونٹ بی سو لیٹ ارتضیٰ، جو کام ابھی ہو سکتا ہے اسے ٹالنا اچھا نہیں۔ اوکے سر، ارتضیٰ دھیرے سے ہنس دیا تھا، اس نے کمشنر کی محبت کی خاطر سرکاری فون پر ہی ان کے گھر کا نمبر ملایا تھا، جلد ہی اس کی کال کمشنر صاحب کے لینڈ لائن پر کنیکٹ کر دی گئی تھی۔ ہیلو، دوسری جانب عظمیٰ بھابھی موجود تھیں۔ ہیلو بھابھی، میں ارتضیٰ بات کر رہا ہوں۔ ارے تم، ویر آر یو ارتضیٰ، تمہاری وائف تمہارے بنا بہت اداس ہیں، پلیز تم ذرا جلدی گھر آ جاؤ۔ گھر آنا ابھی پاسبل نہیں ہے بھابھی، کیا نگین فون پر آ سکتی ہیں؟ اس نے نگین کو بلانے کا نہیں کہا تھا۔ ادھر عظمیٰ بھابھی اس کا اشارہ بھانپ گئی تھی، شگفتگی سے بولی، ڈونٹ وری، میں فون اس کے کمرے میں لے جاتی ہوں، پلیز تم ہولڈ کرو۔ اوکے، ارتضیٰ نے فون گردن کے بیچ رکھتے کمشنر صاحب کی طرف دیکھا، وہ ارتضیٰ کو سوالیہ نظروں سے تاک رہے تھے،
ارتضا نے فوراً ہی وضاحت کی تھی۔ عظمیٰ بھابھی تھیں، وہ نگین کو کمرے سے بلانے گئی ہیں۔ اوکے، پھر تم آرام سے بات کرو، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ انہوں ٹیبل پر پڑی اپنی کیپ اٹھائی اور سر پر رکھتے دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ باہر نکلنے سے پہلے وہ کچھ سوچ کر پلٹے اور تنبیہی انداز میں انگلی اٹھا کر ارتضا کو دیکھتے ہوئے بولے، ایک بات یاد رکھنا، نگین کو بلیک فائل کی بازیابی کی اطلاع نہ دینا، یہ کال ٹریس ہو سکتی ہے۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں۔ ارتضا نے فوراً انہیں یقین دہانی کروائی تھی۔ اوکے، آئی ہیو ٹو گو، یو مسٹ کیری آن۔ وہ ہوا کے جھونکے کی صورت باہر نکل گئے تھے۔ تب ارتضا کے کانوں میں نگین کی نکاحت بھری آواز اتری تھی۔ اس نے نگین کو بولنے نہ دیا، جھٹ سے اس کی خیریت پوچھ ڈالی تھی۔ وہ ناراض تھی اور اسی خفگی کے ساتھ نگین نے صبح بھی ارتضا کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ مہا اور میمونہ بیگم کو لے کر خاصی پریشان تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس کا انداز خاصا روڈ تھا۔ ارتضا کی مسکراہٹ ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس طرح بات کرو گی مجھ سے؟ اور کس طرح کروں؟ آپ کے پاس فرصت کہاں ہے میری باتوں کو سننے کی؟ تمہارے لیے میں کسی طرح بھی وقت نکال سکتا ہوں سویٹ ہارٹ، تم کچھ بولو تو صحیح۔ ارتضا نے اسے بہلایا تو وہ آبدیدہ ہو گئی، جانے کیوں دل چھوڑے بیٹھی تھی۔ ارتضا کا سکون لمحوں میں درم برم ہوا تھا۔ پلیز یار، ایسے نہ رو، میں اتنی دور سے تمہارے آنسو پوچھنے نہیں آ سکوں گا۔ میرے اختیار میں کچھ نہیں رہا ارتضا، میں مجرم ہوں آپ کے گھر کے ہر فرد کی، ان کی جذبات اور خوشیوں کی۔ آخر میں کیوں آپ کی زندگی میں چلی آئی؟ آپ کچھ نہ کہیں ارتضا، تب بھی میں جانتی ہوں میں مصیبت بن گئی ہوں آپ سب کے لیے۔ وٹ ربش از دس نگین، صبح کی طرح پھر خود کو الزام لے رہی ہو نا، ایسا کب تک چلے گا یار؟ شاید عمر بھر۔ میری نحوست آپ سب کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ امی نے مجھے غلط کب کہا تھا ارتضا؟ تم امی کی باتوں کو دل پر نہ لو میری جان، وہ بیمار ہیں اور پریشان بھی، ماں ہے وہ ماہا کی، اگر تمہیں کچھ کہہ دیں تو تم صبر سے سن لو نگین۔ پلیز امی کی زیادتی میرے لیے، صرف میرے لیے سہ لو نگین، یہ وقت ضرور بدلے گا۔ ارتضا نے پریشانی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ہچکیوں پر اتر آئی تھی۔ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا ارتضا، جانے کب بدلے گا یہ وقت، کب حالات کی گردش سے نکلیں گے ہم سب۔ انشاءاللہ بہت جلد نکل جائیں گے نگین، تم میرے لیے دعا کرو۔ ماہا کی بازیابی کے لیے مجھے پلاننگ کے مطابق کام کرنا ہے، میں آج حد سے زیادہ مصروف ہوں، شاید نہ آ سکوں، اسی لیے مجھے معاف کر دینا نگین۔ اوہ، وہ روتے روتے ٹھہر گئی تھی۔ تو کیا آج بھی میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گی ارتضا؟ ہاں، بس آج تھوڑا سا وقت اور دے دو نگین، تم میری مشکل جانتی ہو نا، مجھے ماہا کے لیے۔ نگین نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے آپ کو آنے کے لیے نہیں کہا ارتضا، ماہا کو ڈھونڈنا زیادہ ضروری ہے، ایک رات گزر چکی ہے، اب تک نہ جانے اس لڑکی نے کیسے اپنے بگڑے حالات کو سختی سے سہا ہوگا۔ میں ماہا کے لیے بہت فکر مند ہوں ارتضا، تمہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے ماہا کے لیے، وہ تمہارے لیے بہت جذباتی رہی ہے اور تم پر جان وارتی ہے نگین۔ میں جانتی ہوں ماہا بہت سمجھدار لڑکی ہے، وہ اتنی جلدی نہیں ہارے گی۔ آپ کو بھی اس طرح سے تھوڑا بہت اطمینان ہونا چاہیے ارتضا، ماہا ایکسٹراآرڈنری ہے، وہ ان بدلتے حالات کو اور کسی بھی خطرے کو آسانی سے ٹیکل کر لے گی، آپ کو ہمت کرنی ہوگی ارتضا۔ نگین نے جیسے اسے پش اپ کیا تھا، ارتضا کے دل پر جیسے گھونسا پڑا تھا، وہ آپ کس حال میں تھی اور اس لمحے خود کو بھی بلا کر اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ہمت تم ہو سویٹ ہارٹ، تم خوش رہو گی، خود کو سنبھالے رکھو گی تو میں اپنا کام، اپنی ڈیوٹی زیادہ بہتر طریقے سے دے پاؤں گا، تم میرے لیے اتنا سا تو کر سکتی ہو نا نگین۔ ارتضا نے محبت اور نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹتی آواز میں بولی، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں ارتضا، پر میری کوئی اوقات نہیں رہی، گھر سے دور ہوں، بیمار ہوں اور آپ کی امی کی نگاہ میں پائی کی حیثیت نہیں رکھتی، تو پھر کیسے سنبھالوں خود کو، کیسے خوش رہوں جب میں جانتی ہوں کہ ان برے حالات کی ذمہ دار میں ہوں اور میری وجہ سے آپ سب جانے کون کون سے عذاب بھگت رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ میں واقعی مانوس ہوں، میں نے آپ کے گھر آ کر نحوست سے سارا سکون برباد کر دیا، آپ سبھی کو دکھی کر دیا اور اس کی آواز اشکوں سے رک گئی تھی۔ ارتضا کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا، وہ سناٹے میں کھڑا تھا، نگین کی باتیں اس کی الجھی سوچوں کی غماز تھیں، وہ لڑکی اپنے اندر ہی اندر کیسے دکھ پال رہی تھی، وہ کس قدر حساس تھی۔ ارتضا کو سمجھ نہ آیا کہ وہ جواباً کیا کہے، کئی ساتیں دم ساتھ کر بیتیں، پھر وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں نگین، کیوں کھو دیا ہے تم نے اپنا سیلف کانفیڈنس، بھول گئی ہو کیا کہا تھا میں نے؟ میں کچھ بھی نہیں بھولی ارتضا، جانتی ہوں آپ مجھے پر اعتماد اور بولڈ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ماہا کا کڈنیپ ہونا کیا میرا اعتماد بحال رکھ سکتا ہے؟ کیا میری بولڈنس کسی کام آ سکتی ہے؟ اب تو ایسا لگتا ہے بس ایک میں ہی زمانے کی ستائی ہوئی ہوں۔ بگلی ہو بالکل، وہ نگین کی جذباتیت پر دکھی ہوا تھا، حوصلہ دلاتے ہوئے بولا، زمانے کے ستائے ہوئے لوگ اتنی سمجھداری سے باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو ہمت پکڑنے کی صلاح دیتے ہیں، تمہیں اپنا اختیار باندھے رکھنا چاہیے میری جان۔ لیکن کیسے ارتضا؟ وہ روحان سی تھی، جب یہ خیال آتا ہے کہ میں ہی آپ کی جملہ پریشانیوں کی وجہ ہوں تو دل کے اندر ایسی توڑ پھوڑ ہوتی ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے میں کیا ہوں، شاید میں سبز قدم ہوں یا کوئی ناگہانی آفت۔ ڈونٹ ٹاک ربش، تم کیا ہو یہ بات مجھ سے پوچھو نگین، یو آر بلیسنگ فار آل آف اس۔ ارتضا کا انداز پرزور تھا،
یہ آپ کہتے ہیں ارتضیٰ، لیکن آپ کی امی آپ سے متفق نہیں ہیں۔ وہ وردان نہیں، نحوست کہتی ہیں مجھے۔ نگین بہت سنجیدہ تھی۔ اوفو، پھر وہی بات۔ ارتضیٰ کی پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ دس ول بی اوور فار می۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تم ہو کہ کچھ بھی سمجھ کر نہیں دے رہی۔ خدا کے لیے نگین، میری محبت کی توہین نہ کرو۔ امی کی بات ان کی پراگندہ سوچوں کا عکس ہے۔ وہ قابل رحم ہیں۔ بوا کے اچانک گزر جانے کے بعد وہاں کا اغوا ہو جانا میری ماں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ وہ اگر ذہنی اذیت اور تفکرات سے الجھ کر تمہیں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیتی ہیں تو پلیز اگنور اٹ۔ امی دل کی بری نہیں ہیں، بس حالات میں پھنس کر بے حال ہو چکی ہیں۔ میں سب سمجھتی ہوں ارتضیٰ، پر دل ہے کہ مانتا نہیں۔ اینی ہاؤ I have never disappointed you۔ میں اپنے اختیار کو سنبھالنے کی پوری کوشش کروں گی اور دعا کروں گی ارتضیٰ کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب لوٹیں۔ اس نے فوراً ہی بات بدل کر جیسے ارتضیٰ کو چیئر اپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ارتضیٰ دل محسوس کر رہ گیا۔ You have to trust me نگین، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تم مجھے بس تھوڑا سا وقت دے دو اور مجھ پر بھروسہ رکھو نگین۔ اوکے، ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ لو یو ارتضیٰ۔ وہ رو رہی تھی۔ I love you forever نگین۔ وہ نم آنکھوں سے بولا تو نگین نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ ارتضیٰ چپ کھڑا تھا، ہاتھ میں ریسیور پکڑے، شاید خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نگین کی باتوں نے دل میں لگی آگ کو اور بھڑکا دیا تھا۔ وہ در حقیقت بے چاری تھی اور اس کی جذباتی حالت بے حد مخدوش تھی۔ جانے کیوں وہ اپنی الجھی سوچوں میں پھنس کر خود کو تباہ حال کرنے پر تلی بیٹھی تھی، لیکن ارتضیٰ بے بس تھا۔ وہ اتنی دور بیٹھ کر اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اب جو ہونا تھا وہی ہو رہا تھا۔ پھر بھی اسے سب بہتر ہو جانے کی کبھی امید تھی۔ فی الحال کمشنر صاحب کے آفس سے نکل کر فوری طور پر اسے راز احمد کی ذاتی گاڑی پولیس ہیڈ کوارٹر لانا تھی تاکہ اس کے اگلے دروازے میں چھپائی گئی بلیک فائل کو بحفاظت نکالا جا سکتا۔ ارتضیٰ بھاری قدموں اور بجھے دل سے کمشنر کے آفس سے نکل آیا تھا۔ اس نے اپنے آفس میں پہنچ کر ریاض احمد کی گاڑی کو ہائی الرٹ سیکیورٹی میں ہیڈ کوارٹر لانے کے جملہ انتظامات کو حتمی شکل دے کر فوری کارروائی کا آرڈر پاس آف کر دیا تھا۔ وہ دوسری طرف ایس پی صفدر بھٹی نے جب تک یقین دہانی کا نوٹس نہ دیا تھا، ارتضیٰ نے جگہ نہ چھوڑی تھی۔ گاڑی لانے کا بندوبست کرنے کے بعد ہی وہ ریاض احمد کے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اب اسے ان کے پڑوسی اکمل چودھری سے خصوصی ملاقات کرنی تھی۔ اکمل چودھری انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی سیکرٹری کے اہم عہدے پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ارتضیٰ کو اچانک اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر دیکھ کر ان کی صورت پر 12 بج گئے تھے۔ وہ اس کی یونیفارم میں باروب سراپے کو دیکھ کر ہی کچھ نروس ہو گئے تھے۔ پھر بھی فوری طور پر انہوں نے ارتضیٰ کو اندر گیسٹ روم میں بیٹھنے کی دعوت دی تھی، جسے ارتضیٰ نے فوراً قبول کیا تھا۔ وہ آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ کچھ دیر بیٹھ کر اکمل چودھری کو مختلف زاویوں سے پرکھ سکے اور کچھ سوالوں کے جواب لے سکے۔ وہ متوازن چال چلتا اکمل چودھری کی ہمراہی میں ایک کشادہ لیکن ویل ڈیکوریٹڈ گیسٹ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ چودھری صاحب نے فوراً سے بیشتر ارتضیٰ کی خاطر مدارت کا آرڈر جاری کیا تھا۔ جتنی دیر میں ارتضیٰ نے گیسٹ روم کی آرائش و زیبائش کا جائزہ لیا، 2 ملازموں نے پھرتی سے چائے اور دیگر متکلف لوازمات سے میز بھر ڈالی تھی۔ ٹیبل کے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہی اکمل چودھری کا موڈ اس وقت سخت آف ہوا تھا جب ارتضیٰ نے بڑے آرام سے بتایا تھا کہ وہ چائے نہیں پیتا۔ اوکے، پلیز آپ کچھ اور لے لیجئے، دیکھیے یہ کٹلٹس کتنے خستہ اور گرما گرم ہیں۔ وہ اصرار سے پلیٹ ارتضیٰ کی طرف بڑھا کر بولے تو ارتضیٰ نے پلیٹ کو یکسر نظر انداز کرتے قدرے رعب سے کہا، مسٹر اکمل چودھری، آئی ایم آن دی ڈیوٹی اور ڈیوٹی کے اوقات میں تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ڈونٹ وری، نیکسٹ ٹائم میں آپ کو منع نہیں کروں گا، کھانا ضرور کھاؤں گا۔ اوہ، یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ پلیز آپ آف دی ڈیوٹی آئیے اور مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ وہ اب اصرار کر رہے تھے، شکریہ، مجھے آپ کی محبت قبول ہے، لیکن فی الوقت آپ کو میرے کچھ سوالوں کے جواب دینا ہوں گے مسٹر چودھری۔ کیا آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحے مجھے دے سکتے ہیں؟ ارتضیٰ نے اچانک بات کا رخ بدلا تھا۔ وائی ناٹ مسٹر ڈی آئی جی، آج کا دن میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ وہ گھبراہٹ کے باوجود اخلاق نبھانے پر مجبور تھے، سو سوکھتے لبوں پر زبان پھیر کر دوبارہ بولے، لیکن سوال کس نوعیت کے ہیں اور آپ مجھ سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو میرے چند سوالوں سے ہی مطلوبہ نوعیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ چودھری صاحب، بہتر ہے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ پلیز ٹھہریے، انہوں نے قدرے عجلت سے ارتضیٰ کو کچھ اور کہنے سے روکا تھا۔ اگر آپ انکم ٹیکس کے آفیشیل افیئرز کی کسی انویسٹیگیشن کے لیے آئے ہیں تو آئی ایم سوری، میں کوئی پوائنٹ لیک آؤٹ نہیں کروں گا، میں اس کے لیے مجبور ہوں۔ ڈونٹ بی ایکسٹرا اسمارٹ مسٹر چودھری، انکم ٹیکس کے معاملات کی چھان بین کرنا ہوتی تو میں آپ کے پرسنل آفس میں آتا، لیکن انجان بننے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری آمد کس سلسلے میں ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ رسپانسبل پرسن کی طرح مجھ سے بات چیت کیجیے، ورنہ ان دی ادر کیس آپ اپنے دام میں خود آ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ارتضیٰ کی دھمکی آمیز لہجے میں کہی بات پر وہ بوکھلا کر رہ گئے تھے۔ میں سمجھا نہیں صاحب۔ مطلب بہت صاف ہے چودھری صاحب، چالاکی سے گریز کیجیے، جواب برجستہ اور صاف ہونے چاہئیں۔ از دیٹ کلیئر؟ یس سر، انہوں نے کسی اعتراض کے بغیر فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ارتضیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ چمک اٹھی تھی۔ دیٹس گڈ، آئی بڈ یو ٹو اوبے دی لا، یہی آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔
اوکے سر۔ انہوں نے سوکھتے لبوں کو پھر زبان سے تر کرتے اس بات میں سر ہلا دیا تو ارتضیٰ نے پہلا سوال پوچھا تھا، یہ بتائیے چودھری صاحب، ریاض صاحب سے آپ کے ذاتی تعلقات کیسے تھے؟ ریاض احمد سے میرے تعلقات؟ وہ چونک کر ارتضیٰ کا سنجیدہ چہرہ تکنے لگے۔ ان کا تاثر بدل گیا تھا۔ ارتضیٰ کی عقابی نظر نے بڑی باریک بینی سے اکمل چودھری کی بدلتی رنگت کو محسوس کیا، لیکن وہ دم سادے ہوئے تھے۔ خاموشی کا وقفہ طویل تھا، لیکن وہ چپ چاپ اکمل چودھری کو گھورتا رہا۔ وہ پہلے ہی سوال پر سر جھکا کر اب خود بھی گم بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ نے دھیرے سے کھنکار کر انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ بے طرح چونکے اور غائب الدماغی سے بولے تھے، آئی ایم سوری، کیا پوچھا تھا آپ نے سر؟ میں نے آپ کے اور ریاض صاحب کے باہمی تعلقات کے بارے میں سوال کیا تھا کہ وہ کس نوعیت کے تھے۔ ارتضیٰ کا لہجہ بے حد کھردرا اور سرد تھا۔ اکمل چودھری کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اپنی جگہ پہلو بدل کر بے قراری سے بولے، ریاض صاحب ایک بے حد نفیس انسان تھے، دوستوں کے دوست اور بے حد مخلص اور ہمدرد پڑوسی تھے۔ صد افسوس کہ دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ مجھے ان کی اس اچانک موت پر بے حد افسوس ہے۔ میں ان کی موت کا پرسہ لینے نہیں آیا مسٹر چودھری، مجھے اپنے سوال کا ایکوریٹ جواب چاہیے۔ ارتضیٰ نے اس بار درست رویہ اپنایا تو بے حساب سٹپٹائے تھے۔ ہمارے تعلقات بے حد دوستانہ اور پرخلوص تھے۔ عموماً فرصت کے اوقات میں وہ میرے ساتھ شطرنج کی بازی کھیلا کرتے تھے۔ انہیں سگار کا بہت شوق تھا اور وہ مجھ سے اس حد تک بے تکلف تھے کہ جرمنی سے خوشبو والا تمباکو منگوانے کی فرمائش بھی کر لیا کرتے تھے اور اکثر پائپ کا مزہ لیتے تھے۔ کہاں؟ جرمنی سے؟ ارتضیٰ نے بھویں اچکا کر حیرت ظاہر کی۔ جی سر، دراصل جرمنی میں میرا بڑا بیٹا رہائش پذیر ہے، وہ وہاں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کا مالک ہے۔ واؤ، جرمنی کے کون سے شہر میں؟ کیپٹل میں، میرا مطلب ہے برلن میں۔ میرا بیٹا بھی ریاض احمد سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہے۔ اوہ، آئی سی۔ گویا ریاض صاحب آپ اور آپ کے بیٹے سے اتنے قریب تھے کہ بلا جھجک فرمائش کر لیا کرتے تھے۔ جی جناب، آپ ٹھیک سمجھے، انہوں نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دیٹس ویری گڈ، بٹ یو نو ہو آئی ایم؟ ارتضیٰ نے اچانک اپنی جانب انگلی کا اشارہ کرتے بڑی سنجیدگی سے انہیں پوچھا تو وہ ہونک ہو گئے، پھر سنبھل کر تیزی سے بولے، جی ہاں، آپ ڈی آئی جی ہیں، ڈی آئی جی آف کرائم سیل۔ ٹھیک پہچانا آپ نے، لیکن میرا تعارف ادھورا ہے مسٹر اکمل چودھری۔ ارتضیٰ نے ذومعنی مسکراہٹ سے انہیں تاکا تھا۔ ریاض احمد کے پڑوسی ہونے کے ناطے میں آپ سے اپنا مکمل تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں ارتضیٰ علی، ڈی آئی جی آف کرائم برانچ کے علاوہ آپ کے نیبر ریاض صاحب کا داماد، نگین ریاض کا شوہر۔ او مائی گاڈ! وہ اس تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ گھٹنے کی ضرب سے میز پر پڑی سموسوں کی ڈش سموسوں سمیت زمین بوس ہو گئی تھی۔ اب وہ کھلی آنکھوں میں بے یقینی لیے ارتضیٰ کو گھور رہے تھے۔ ان کی پتلیاں تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ کیا آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں؟ وہ ہکلائے تھے۔ میں یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں چودھری صاحب، صرف حقیقت کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہی سچ ہے کہ ریاض صاحب میرے فادر ان لا ہیں، یعنی میرے سسر۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر یقین دہانی کرائی تو وہ نروس ہو کر بولے، لیکن نگین تو ریاض صاحب کی موت والے دن سے ہی غائب ہے، اور آپ اس کے شوہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک میری معلومات ہے نگین کی ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی، پھر رات ہی رات میں آپ سا شوہر کہاں سے نکل آیا؟ دیکھیے نگین میری بیوی ہے جناب، اور میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ریاض صاحب نے اپنی موت سے پہلے نگین کی حفاظت کے پیش نظر اسے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ اس سے میرا نکاح ریاض صاحب کی مرضی اور اجازت سے ہی ہوا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ان کی مرضی اور اجازت سے ان کا تحریر کردہ خط مجھے پوسٹ کیا تھا، لیکن آپ نے وعدہ خلافی سے کام لیا اور ریاض صاحب کی موت کے 2.5 ماہ بعد اسے نظر ڈاک کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ارتضیٰ کا انداز بے حد ڈرامائی سا تھا۔ اکمل چودھری بری طرح چکرائے۔ میں بھول گیا تھا سر، ان کی آواز بامشکل نکل سکی تھی۔ ہاؤ ریڈیکیولس! 2.5 ماہ تک آپ کی یادداشت نے کام نہیں کیا چودھری صاحب، اور آپ بھول رہے کہ مانتن دیا جانے والا خط آپ کو پوسٹ بھی کرنا ہے۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ کیا آپ ایک بھلکڑ انسان ہیں چودھری صاحب؟ دیکھیے میں 68 سال کا ایک بوڑھا آدمی ہوں اور الزائمر کا مریض بھی ہوں، اکثر چھوٹے موٹے کام بھول جاتا ہوں۔ وہ ناگواری سے بولے تو ارتضیٰ زور سے ہنس پڑا تھا۔ میں صورت سے احمد تو نظر نہیں آتا اکمل صاحب، میرے کندھوں پر لگے اعزازی اسٹار مجھے میری کارکردگی کے عوض ملے ہیں۔ پلیز آپ مجھے ایک عام سا ایس ایچ او سمجھنے سے گریز کریں، ورنہ کئی مشکلات آپ از خود اپنی راہ میں کھڑی کر لیں گے اور اپنے اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں حوالات کی سیر بھی کر لیں گے۔ سو بی الرٹ! مجھے سلاخوں کے پیچھے آپ کو دیکھ کر واقعی دکھ ہوگا۔ دیکھیے ڈی آئی جی، آپ زیادتی کر رہے ہیں، میرے گھر میں بیٹھ کر دھونس دھمکی سے کام لے رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، میں واقعی بھول گیا تھا، اگر یاد رہتا تو یقیناً میں ریاض صاحب کا خط ارجنٹ پوسٹ کرتا۔ اوکے آپ بضد ہیں تو یوں ہی صحیح، لیکن خیال رہے میں آپ کے خوبصورت ڈرائنگ روم سے اٹھ کر تبھی باہر جاؤں گا جب آپ سچ بولیں گے۔ پولیس کے اہم عہدیداروں کو اس طور ڈیل نہیں کیا جاتا مسٹر اکمل، میں آپ کو تھوڑا وقت اور دے رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے مکمل اطمینان سے اپنی کیپ اتاری اور بغل میں دابے ڈنڈے کو نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا، پھر خود صوفے سے ٹیک لگا کر
آرام دہ انداز میں یوں نشست جمائی جیسے وقت گزاری کا ارادہ ہو۔ ادھر اکمل چودھری کے چہرے کا رنگ واضح طور پر اڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے کے باوجود خوفزدہ تھے۔